اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سبق نہیں سیکھا، آج بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ ایم کیو ایم کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، باپ کو پیپلز پارٹی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ جنوبی پنجاب میں امیدواروں کو ان کے فون آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کراچی میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب۔ عمران خان نے کہا، خدا کے واسطے اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کرے، شفاف الیکشن اور مضبوط حکومت کے قیام کے علاوہ اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ملک کو موجودہ صورتحال تک پہنچانے کے واحد ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں۔ بلوچستان کے مزید سیاسی رہنما آصف زرداری سے ملاقات کے بعد پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے سابق وفاقی وزیر سردار فتح محمد حسنی، نوابزادہ غزین مری اور طاہر محمود پیپلز پارٹی میں شامل۔ نوابزادہ جمال رئیسانی، میر فرید رئیسانی، میر عبداللہ اور میر اللہ بخش رند بھی پیپلز پارٹی کے ہو گئے۔ عبدالعلیم خان کے بعد اون چودھری نے بھی کسی نئی سیاسی جماعت کے قیام کی تردید کر دی۔ کہا، ترین گروپ الگ سے کوئی نئی جماعت نہیں بنا رہا، ترین گروپ نون لیگ کا اتحادی ہے اور رہے گا۔ علیم خان کی بھی نئی سیاسی جماعت بنانے کی تردید۔ کہا، چودھری سرور اور جہانگیر ترین سے اچھا تعلق ہے لیکن سیاست کا ارادہ نہیں۔ دوسری جانب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں کی قیادت میں نئے پارٹی کے قیام پر مشاورت جاری ہے۔ وسطی اور جنوبی پنجاب کے اہم سیاستدان نئی پارٹی کا حصہ ہوں گے۔ جہانگیر ترین اور چودھری سرور گروپ کے لوگوں سے بھی رابطہ۔ نئی جماعت کی قیادت پی ٹی آئی پنجاب کی سابق اہم شخصیت کرے گی۔ عام انتخابات میں اپنے علیحدہ انتخابی نشان کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ کچھ بھی ہو، پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی۔ فی الحال ملک میں الیکشن کا کوئی امکان نہیں۔ قاف لیگ کے رہنما چودھری شجاعت حسین کی جے یو آئی کے رہنما سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا، آٹے کی بڑھتی قیمتوں سے عام آدمی بہت پریشان ہے۔ صوبائی حکومتوں کا فرض ہے کہ اشیاء مہنگی ہونے پر ایکشن لیں۔ سیاسی لیڈر اپنے سلوگن کی تشہیر کی بجائے عوام کو درپیش اجتماعی مسائل حل کریں۔ سابق گورنر چودھری سرور کو پیپلز پارٹی اور قاف لیگ میں شمولیت کی پیشکش۔ چودھری سرور کا کہنا ہے کہ کچھ دن پہلے چودھری شجاعت سے 2 بار ملاقات ہوئی۔ یوسف رضا گیلانی اور مختوم احمد محمود سے ابتدائی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے پاس اعتماد کے ووٹ کے لیے درکار 186 ووٹ نہیں ہیں، اس لیے وہ اعتماد کے ووٹ سے بھاگ رہے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما رانا مشہود کی لاہور میں گفتگو۔ کہا، حکمراں اتحاد کے ارکان پنجاب حکومت سے ناراض ہیں۔ شہباز شریف، آصف زرداری اور عمران خان، ہمارے خلاف 3 ایٹم بم استعمال ہو رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا سیاسی حریفوں پر تنزیہ وار۔ کہا کہ یہ 3 آدمی پاکستان کے لیے ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اس ٹروئکا کے ہوتے ہوئے کوئی خوشحالی نہیں ہو سکتی۔ وزیر خزانہ کو بھی نشانے پر رکھ لیا۔ بولے، ڈار صاحب نے کہا تھا ڈالر 200 سے نیچے لائیں گے۔ ڈار صاحب ڈالر کو پر لگ گئے ہیں، آپ کے کیسز ختم ہو گئے۔ پی ٹی آئی کراچی سے فارغ ہو چکی، کراچی کا اگلا میئر پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا دعویٰ۔ کراچی میں سٹار گیٹ پر پیپلز پارٹی کی ریلی سے خطاب۔ کہا، میئر کے لیے پی پی کا امیدوار کون ہوگا اس کا فیصلہ قیادت کرے گی۔ وقار مہدی نے کہا، مختلف سیاسی جماعتوں کو اپنے مفاد کے لیے کراچی یاد آتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کراچی میں بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق 14 برس میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے۔ نثار کھوڑو کا کہنا ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں کراچی کی ہر نشست پر ہمارا امیدوار ہے۔ دیگر سیاسی جماعتوں نے نشستیں خالی چھوڑ دی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بلاول ہاؤس سے سٹار گیٹ تک ریلی نکالی۔ ریلی میں موٹر سائیکل اور دیگر گاڑیوں پر کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ووٹ شہر کے اندر بلے کا ہے، ووٹ شہر کے اندر عمران خان کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا ووٹ نہیں ہے، تو یہ لوگ مل جائیں ساتھ تو اچھا ہے۔ 3 کا الگ شکار کرنے کے بجائے ایک ساتھ ہی شکار کریں گے۔ 15 تاریخ کو بلے پر مہر لگانی ہے تاکہ کراچی کا میئر بھی پی ٹی آئی کا ہو۔ کراچی آج بھی وہیں ہے جہاں 30 سال پہلے تھا۔ 90% ریونیو دینے والے شہر کو حقوق نہیں مل رہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کا کراچی میں خواتین کنونشن سے خطاب۔ علی زیدی کا کہنا تھا کہ خواتین کا 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن میں بڑا کردار ہے، ورنہ یہ مافیا رہے سہے شہر کو مزید کھائے گا۔ کنونشن سے فردوس شمیم نقوی اور خواتین رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔
اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتانا پڑے گا کہ جوڑ توڑ کی سیاست ختم کی جائے، توڑنے اور جوڑ کر مسلط کرنے کا یہ عمل ختم کیا جائے، شہریوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ انتخاب منعقد ہو اور اپنی مرضی سے اس شہر کی قیادت کا وہ تعین کریں۔ جوڑ توڑ کی سیاست کو مرد آباد کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ جماعت اسلامی کا بلدیاتی الیکشن فوج کی نگرانی میں کرانے کا مطالبہ۔ باغ جناح کراچی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا یہ 2.25 سال سے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، جوڑ توڑ کا عمل بند کیا جائے، شہریوں کو نمائندے منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے۔ 15 سال بعد 130 بسیں آئیں، کئی بسیں بارشوں میں خراب ہو گئیں، ظالموں نے کراچی کو کھنڈر بنا دیا، یہ نااہل ہے، منصوبہ بھی ڈھنگ سے مکمل نہیں کر سکتے، ریڈ لائن بنانے کے لیے پورے شہر کو کھود دیا ہے، یہ دوسری سڑک بناتے ہیں تو پہلی ٹوٹ جاتی ہے۔ کراچی اسٹریٹ کرمنلز کے نشانے پر ہے، بچوں اور خواتین کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا اسٹریٹ کرمنلز کو پکڑنے کا اختیار رینجرز کو دینے کا مطالبہ۔ یہ بلدیاتی انتخابات یہ انتخابات نہیں ہیں، پہلے سے طے ہے کہ کراچی کی میئرشپ کس کو دینی ہے۔ جناب دیر آپ ہم نہیں کر رہے، اندھیر آپ کر رہے ہیں۔ بائیکاٹ کا آپشن ہوتا ہے لیکن ہم کسی کے لیے خالی میدان میں چھوڑنا نہیں چاہتے۔ کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے موجودہ حلقہ بندیوں کے 7 بلدیاتی انتخابات مسترد کر دیے۔ فاروق ستار سے ملاقات کے بعد گفتگو میں الیکشن کمیشن پر قبل از انتخابات دھاندلی کا الزام بھی لگا دیا۔ کہا الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کراتا نظر نہیں آ رہا، موجودہ صورتحال میں انتخابی نتائج تسلیم نہیں کریں گے۔ فاروق ستار نے بھی خالد مقبول صدیقی کی تائید کر دی۔ کہا سندھ میں رواداری کو قائم رکھنا ہے تو درست حلقہ بندیاں ضروری ہیں۔ بولے جماعت اسلامی کی نظر صرف کراچی کی میئرشپ پر ہے، بو آ رہی ہے کہ پس پردہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں معاہدہ ہو گیا ہے۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ انہوں نے ماضی میں خالد مقبول صدیقی کو غدار اور را کا ایجنٹ کہا تھا، مگر ریاست ابھی تک ایم کیو ایم کو تسلیم کرتی ہے، اس لیے اب وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہیں۔ پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو۔ کہا خالد مقبول کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے ہوئے تو وہ خالد مقبول کو سربراہ تسلیم کر لیں گے۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے کراچی اور حیدرآباد میں الیکشن کی تیاری مکمل کر لی۔ ایم کیو ایم کی جانب سے دوہری لسٹوں کا الزام الیکشن کمیشن کی جانب سے رد کیے جانے کا امکان۔ بلدیاتی الیکشن پرانی فہرستوں پر ہی ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ جنیوا روانہ۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی وفد میں شامل۔ وزیر اعظم جنیوا میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ہمراہ پاکستان کی تعمیر نو اور بحالی میں شراکت کے موضوع پر کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ کانفرنس میں پاکستان کی تعمیر نو اور سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کا فریم ورک پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے روانگی سے قبل کہا کہ سیلاب سے متاثر ہونے والے علاقوں پاکستانی دنیا کی توجہ کے منتظر ہیں۔ جنیوا کانفرنس میں سیلاب متاثرین کا مقدمہ اور ان کی بحالی کے لیے کیے گئے اقدامات سے دنیا کو آگاہ کریں گے۔ جنیوا کانفرنس میں آئی ایم ایف وفد کی پاکستانی وزیر خزانہ سے سائیڈ لائن ملاقات متوقع۔ پاکستانی وزیر خزانہ سے ملاقات میں نمایاں مسائل پر بات چیت آگے بڑھنے کا امکان۔ ترجمان آئی ایم ایف کا بیان۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ 2 روز پہلے وزیر اعظم شہباز شریف سے گفتگو کرتے ہوئے ایم ڈی آئی ایم ایف نے سیلابی تباہی سے پائیدار بحالی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کی۔ آئی ایم ایف نے گزشتہ سال نومبر میں پاکستان کو $1.1 ارب کی قسط جاری کرنی تھی، لیکن آئی ایم ایف کی جانب سے اب تک اس قسط کی منظوری نہیں دی گئی۔ ملک بھر میں نان روٹی غریب کی پہنچ سے باہر، قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول۔ پشاور میں نان بھائیوں نے روٹی کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ کر دیا۔ 170 گرام کی روٹی کی قیمت 30 روپے ہو گئی۔ لاہور میں روٹی اور نان کی قیمت پر تنازع برقرار۔ کمشنر لاہور نے روٹی کی قیمت بڑھانے سے انکار کر دیا۔ روٹی کی قیمت نہ بڑھانے پر نان بھائی ایسوسی ایشن کا جمعرات کو احتجاج کا اعلان۔ ترجمان محکمہ خوراک پنجاب اور ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ لاہور کا دعویٰ ہے کہ پنجاب میں گندم کی قلت نہیں، گندم اور آٹا مہنگا کرنے کے لیے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔
سکھر میں سستے آٹے کے سٹال پر ڈکیتی، 8 ڈاکو آٹے کے 20 تھیلے چھین کر فرار ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کے مطابق عارضی سٹال پر 2 روز میں 2 ڈکیتیاں پڑ چکیں۔ پہلی واردات میں 3 ڈاکو 45,000 روپے لوٹ کر فرار ہوئے۔ اب آٹے کے ہر سٹال پر ایک پولیس اہلکار تعینات کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فلاور ملز کے لیے گندم کا یومیہ سرکاری کوٹا ڈبل کر دیا، سیل پوائنٹس کی تعداد بھی دگنی۔ پرویز الہی کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر میں روزانہ 10 کلو آٹے کے 18,40,000 تھیلے سرکاری ریٹ پر دستیاب ہوں گے۔ سرکاری کوٹا بڑھنے سے نجی گندم اور آٹے کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئے گی۔ سستا آٹا لیتے ہوئے ایک شخص کی جان چلی گئی۔ یہ لوگ بڑی بے شرمی سے مطمئن ہو کر چکن کھانے سے منع کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر حکومت پر برس پڑے۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ IMF کی شرائط ماننے سے مہنگائی 40% زیادہ ہوگی۔ IMF کا پروگرام جون میں ختم ہو رہا ہے، پھر نیا پروگرام طے کرنا ہوگا۔ ضروری ہے پاکستان میں جون سے قبل نئی منتخب حکومت ہو جو 5 سال کے لیے ہو۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت پاکستانی بینکوں میں موجود عوام کے زر مبادلہ کو ہاتھ نہیں لگائے گی، نہ ہی پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ ہے، نہ ہی ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہے۔ پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو۔ سیلاب نے سر سے چھت چھین لی، کھلے آسمان تلے لا پھینکا۔ اپنی مدد آپ کے تحت خیمے میں بسیرا کیا تو سردی کی شدت نے جان لے لی۔ خیرپور میں 5 سالہ بچی یاسمین سردی سے ٹھٹر کر انتقال کر گئی۔ سردی لگنے سے بچی کو نمونیا ہو گیا، اسپتال میں دم توڑ گئی۔ والد کی دہائی۔ تحصیل فیض گنج کے گوٹ محمد خان شر سے سیلابی پانی کی نکاسی نہ ہو سکی، درجنوں بے گھر متاثرہ خاندان موسم کی سختیوں کا مقابلہ کرنے پر مجبور، کوئی پرسان حال نہیں۔ گزشتہ روز میرپور خاص میں سستے آٹے کے حصول کی کوشش میں مزدور کی جان چلی گئی۔ ہجوم میں کھڑا آٹے کا منتظر مزدور رش میں گر کر پیروں تلے روندا گیا، دم گھٹنے سے جاں بحق ہو گیا۔ دیر بالا کے بالائی علاقوں میں برف باری، لواری ٹنل میں 8 انچ تک برف پڑ چکی۔ شہر میں موسم کی پہلی برف باری، دیر ٹاؤن سمیت بالائی علاقوں میں بجلی معطل۔ دیامر کے بالائی علاقوں میں تیز برف باری، ناگا پربت بیس کیمپ، فیری میڈوز، گوہر آباد اور دیگر بالائی وادیوں میں بھی برف باری۔ غزل میں شدید برف باری سے لوگ گھروں میں محصور ہو گئے۔ بارش اور برف باری کا سبب بننے والی مغربی ہوائیں شمالی بلوچستان میں داخل، PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ برف باری سے قومی شاہراہوں اور رابطہ سڑکوں پر ٹریفک متاثر ہونے کا امکان۔ پنجاب کے بیشتر میدانی علاقے آج بھی گہری دھند کی لپیٹ میں، مختلف شہروں میں دھند کا راج۔ ملتان ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل، آج سب سے کم درجہ حرارت اسکردو میں -8 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں سی ویو پر ڈوبنے والی لڑکی کی ہلاکت کے الزام میں اسپتال کا مالک گرفتار۔ لڑکی اسپتال میں کام کرتی تھی۔ ملزم شان نے پولیس کو بیان میں لڑکی سے تعلق کا اعتراف کیا۔ یہ بھی کہا کہ ایک اور لڑکی سے تعلق کا اسے پتہ چل گیا تھا جس پر وہ ناراض تھی۔ جمعے کو اسپتال سے واپس گئی تو ڈاکٹر شان نے اسپتال عملے سے کہہ کر CCTV ویڈیو ڈیلیٹ کروا دی۔ ایک ہی جھٹکے میں لاہور کی ہزاروں ایکڑ گرین اراضی رہائشی اور کمرشل کیٹیگری میں تبدیل، کروڑوں روپے کی زمین اربوں روپے کی بنا لی گئی۔ مبینہ طور پر ایک حکومتی شخصیت سمیت 4 بڑوں کی 5 انگلیاں گھی میں، سر کڑاہی میں۔ ماسٹر پلان سے صحت، تعلیم، پانی کے مسائل حل کرنے کی بجائے 40,000 سے زائد ایکڑ اراضی پر اب رہائشی اور کمرشل پلازے بنیں گے۔ سرکاری ہینڈ آؤٹ میں سرے سے ذکر ہی نہیں۔ DG LDA عامر احمد خان کا دعویٰ ہے کہ منصوبہ کسی کو فائدہ دینے کے لیے نہیں۔ جنوبی وزیرستان میں بے امنی، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کے خلاف قبائلیوں کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری۔ مظاہرین کے ساتھ رقص میں شامل ہونے پر 4 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ سخت سردی میں 3 دن سے دھرنے پر بیٹھے مظاہرین کا کہنا ہے کہ وانا میں بھتہ خوری، قتل اور اغوا کی وارداتیں بند کرائی جائیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی ایک مربوط پالیسی کا مکمل فقدان ہے۔ ساری توجہ جعل سازیوں سے آڈیوز ویڈیوز بنانے پر ہیں۔ ان حالات میں ہم دہشت گردی میں خطرناک اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری سیکیورٹی اہلکار اس دہشت گردی کا خاص نشانہ ہیں۔ ان دہشت گرد کارروائیوں اور دھمکیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔
वज़ीर आज़म की बशीर बराए उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि परवेज़ इलाही की हुकूमत के दिन गिने जा चुके, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 जनवरी तक ही वज़ीर आला रहेंगे। लाला मूसा में खिताब करते हुए कमर ज़मान कायरा ने कहा कि PTI कहती है एतमाद का वोट लो, परवेज़ इलाही मना कर देते हैं। उनको पता है कि उनके पास एतमाद का वोट नहीं है। रावलपिंडी में बैंक रोड की रिहायशी लड़की से अस्पताल के मैनेजर की मुबैना ज्यादती, थाना कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम नानी की तीमारदारी के बहाने लड़की को अपने साथ ले गया, ज्यादती का निशाना बनाया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाए, शहर में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, मुजरिमों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की IG सिंध को हिदायत, कहा SSU को भी स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ सड़कों पर लाएं, जिस इलाके में स्ट्रीट क्राइम बढ़े वहां के SHO को तब्दील कर दें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने कराची एयरपोर्ट पर मसीही खातून को तौहीन रिसालत के मुकदमे की धमकी देने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का मुतालबा कर दिया। अल्लामा ताहिर अशरफी ने अपने बयान में कहा है कि हुकूमत सिंध फौरी तौर पर उस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करे और इस मुकदमे में मुद्दई भी हुकूमत खुद बने। अगर कानून में गुंजाइश है तो इस मामले का मुकदमा इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में चलाया जाए। ऐसा घिनौना इक़दाम सख्त से सख्त सजा का मुतकाजी है। बहुत खुशी का दिन है, हमें खुशी हो रही है कि मेरी बच्चियों के लिए ये खुशी का पल है और यहाँ से मेरी बच्चियाँ खुशियाँ लेके जाएगी। इतना अच्छा माहौल बनाया है, इतना अच्छा कि हम लोग यहाँ से रुखसत कर सकते हैं, वरना हमारी ताकत नहीं थी जो हम लोग यहाँ से अपनी बेटियों का कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के ज़ेर एहतमाम कराची में 65 जोड़ों की शादी की इज्तिमाई तकरीब। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह रमेश कुमार के मुताबिक हर जोड़े को 1-1 लाख रुपए जहेज दिया गया है। कोशिश है कि आइंदा साल 200 जोड़ों की शादियां कराई जाएं। रावलपिंडी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की बेटी की शादी की तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, साबिक़ कौमी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर असद उमर और साबिक़ DG ISI SPR आसिम सलीम बाजवा की शिरकत। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का कल से कराची में आगाज। आज दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। कप्तान बाबर आजम ने कहा जो बेहतरीन खिलाड़ी दस्तयाब होंगे वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। सरफराज ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, वो 4 साल नहीं खेले, इस पर पछतावा नहीं। कीवी टीम के कप्तान केन विलियमसन ने वनडे सीरीज को वर्ल्ड कप की तैयारियों का मौका करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायनाज फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का कहना है कि दोबारा से मैदान में बॉलिंग करके अच्छा महसूस हो रहा है। रिहैब का अमल जारी है, फिजियो ने काफ़ी मेहनत की है, वो मैचेस में एक्शन के लिए तैयार हैं। ठंडा मौसम, साहिल किनारे फूड फेस्टिवल। कराची में शहरियों का समुंदर खाने पीने उमड़ आया। बारबेक्यू, बिरयानी, यखनी, तली हुई मसालेदार मछली से पेट पूजा। फूड बेला आज रात खत्म होगा। और सुनिए न्यूज़ एंकर राबिया आनम से खबरें पढ़ने के दौरान पेश आए दिलचस्प वाक़यात, अपने भी और दूसरों को भी। देखिए दिलचस्प गुफ्तगू प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।